مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں مرحبا کہتا ہوں۔ یہ پہلا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے فارمیٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں، خواہ آپ مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھ رہے ہوں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسی طرح اور کوئی بھی نیک اور جائز کام آپ جب کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کے حصے میں آ سکے گا۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، ہر عاشق رسول کا مدنی چینل ہے۔ جب مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 7 سال بیت چکے، تو شروع ہی سے بڑی پذیرائی کا سلسلہ ہوا۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول نے مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کو پسند کیا۔ ساتھ مدنی چینل کی مجلس نے بھی کوشش کی کہ ہر آنے والے دن، خواہ اس کی ٹیکنیکلی کوالٹی ہو یا پرفارمنس بیس اس کی کوالٹی ہو، مبلغین کی تربیت کا سلسلہ ہو یا مدنی عملے کی تربیت کا سلسلہ ہو، اس کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے جایا جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو محسوس بھی کیا ہوگا کہ آج سے 6 سال پہلے جو ہمارا انداز تھا، جو مدنی چینل کے آپ سلسلے دیکھتے تھے، اور آج 5 6 7 سال گزرنے کے بعد آپ اس کے اندر بہت ساری مثبت تبدیلیاں پاتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے۔ اور جو ایک اسلامی بھائیوں سے ملنے جلنے کا سلسلہ رہتا ہے تو اس میں بھی ہمیں زبانی کلامی فیڈ بیک اس کا ملتا رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز 100% ہو، یہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس کے اندر اتنے سارے لوگوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے، پرفارمنس ہوتی ہے، ٹیکنیکل عملہ اس کے اندر مدنی عملہ انوالو ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کمی بھی رہ جاتی ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ غلطی نہیں ہوتی، غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، اور مزید بہتر سے بہترین کی گنجائش بھی ہمیشہ ہی باقی رہے گی۔ مجلس نے، مدنی چینل کی مجلس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا سلسلہ کریں کہ دنیا بھر کے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو آپ مدنی چینل کے سلسلوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی مدنی مشورے آتے ہوں گے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بعض اوقات یار یہ چیز اگر ایسے ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، اس چیز کے اندر جو ہے وہ مزہ نہیں آیا، فلاں کام اگر اس طرح سے کیا جائے تو مزید عاشقان رسول مدنی چینل کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اگر اس فارمیٹ کا سلسلہ مدنی چینل پر آن ایئر کیا جائے تو کیا ہی بات ہو۔ اور یہ سوچ کر اگلے لمحے آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر ہم کس سے کہیں، ہماری بات مدنی چینل کی مجلس تک کیسے پہنچے؟ آپ بعض اوقات جو ہے وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہوں گے، کسی ذمہ دار سے تذکرہ کرتے بھی ہوں گے، لیکن ہر ذمہ دار کا مدنی چینل کی مجلس سے براہ راست سلسلہ ہو، رابطہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر اتوار کو یہ سلسلہ ہوا کرے گا۔ آپ کے مدنی مشورے، آپ کے تاثرات، آپ کا فیڈ بیک، آپ کو کچھ اچھا لگا وہ بھی ضرور بیان کیجئے، کچھ آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی کمزوری آپ دیکھتے ہیں تو بالکل کھلے دل کے ساتھ آپ بیان کریں۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے. آپ کے مدنی مشورے، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے یقیناً باعث خوشی ہوگا کہ آپ ہمارے مدنی چینل کو یوں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازتے ہیں. آپ ایک میل ایڈریس ابھی اسکرین پر دیکھیں گے، feedback@madanichannel.tv. یہ میل ایڈریس اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنے مدنی مشورے اور تاثرات بھیج سکتے ہیں. اس سلسلے کے اندر جہاں پر ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے، وہیں پر آپ کی جانب سے موصول ہونے والی ای میلز جو پورے ہفتے کے دوران ہمیں موصول ہوں گی، ضروری نہیں کہ ابھی آپ ای میل کریں گے تو اسی کو ہم شامل کریں گے. یہ ای میل ہے، آپ جب چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. ہمارا مدنی عملہ انشاءاللہ عزوجل اس میں سے ای میلز کو سلیکٹ کر لے گا اور آپ کی ای میلز کو پڑھ کر یہاں پر ہم سنایا کریں گے اور اس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بلکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہی نہیں، یا ایسے افراد رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن کے ہاں انٹرنیٹ استعمال کرنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے. گاؤں گوٹ کے علاقے ہوتے ہیں، بعض شہروں کے اندر بھی لوگ ای میل استعمال نہیں کرتے. تو ان کی آسانی کے لیے اس کے پرومو کے اندر جو ہے وہ اس کا ایڈریس بھی بار بار بتایا جاتا ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں، آپ چاہیں تو ہمیں خط کے ذریعے بذریعہ مکتوب بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سلسلے کے لیے اپنا پیغام آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. بڑا آسان سا اس کا ایڈریس ہے. آپ سلسلے کا نام لکھیے، سلسلہ آپ کا مدنی چینل، نیچے لکھیے مکتب مجلس مدنی چینل، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، محلہ سوداگراں، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اپنا فون نمبر ضرور لکھیے اور اپنا ایڈریس جو ہے رپلائی کا وہ بھی لکھیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس ذریعے سے بھی آپ کو ہم آپ کی جو فیڈ بیک ہے، آپ کے جو خطوط ہیں، ان کو یہاں پر پڑھ کے سنانے کی کوشش ہوگی. سلیکٹڈ ہوں گے، ظاہر ہے ہر خط ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو آن ایئر پڑھا جا سکے، لیکن آپ کی جانب سے موصول ہونے والے خطوط کو مجلس انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی کوشش کرے گی اور اس میں سے بھی سلیکٹڈ خطوط کو ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے. ایک اور سروس بھی آپ کے منتظر ہے، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر ہے، اور وہ سروس ہے واٹس ایپ کی. اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے اپنا صوتی پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں، یا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانا چاہیں تو اس کا نمبر بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو یہ 3-4 ایسی سروسز ہیں. ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ دنیا کے اندر جو عام طور پر ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی رابطے کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام سہولیات ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہوں اور آپ کے دل کے اندر جو خواہش ہے، آپ کے ذہن کے اندر جو مدنی مشورہ ہے، آپ اپنی آواز، اپنا پیغام مدنی چینل کی مجلس تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہمارے ذریعے دنیا بھر تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم تک وہ آپ کا پیغام پہنچے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی مشوروں کے مطابق جن پر عمل کرنا ممکن ہوا، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اپنے مدنی چینل میں سلسلوں کو بھی شامل رکھیں. اسی طرح مزید نشریات بعض اوقات جو ہے وہ آتی ہیں، ایونٹس آتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر عید کا موقع ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ عید کے موقع پر اس طرح کی نشریات دکھائی جائیں. اسی طرح اب جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور مدنی چینل پر بکثرت جو ہے وہ سلسلے دکھائے جاتے ہیں. آنے والے مہینے کے اندر ان نشریات کے حوالے سے آپ کچھ مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ابھی دے دیجئے تاکہ جب ہم نشریات پر مدنی مشورہ کریں اور بھئی کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے، تو آپ کی طرف سے جو ہمارے پاس فیڈ بیک موجود ہوگا اس کو بھی اپنے مدنی مشوروں میں شامل کر سکیں گے. اسی طرح اس کے بعد پھر الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا مہینہ آنے والا ہے. ربیع النور شریف کی بہاریں ہوں گی، پھر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا اور 12ویں شریف کے موقع پر نشریات کا سلسلہ ہوگا. تو اس سے پہلے آپ اپنے مدنی مشورے ہم تک پہنچا دیجئے. تو بالکل آپ کسی بھی حوالے سے ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، لہٰذا ہمارے لیے آپ کی رائے ضرور اہمیت کی حامل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر
قرآن و سنت کی اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک طرح سے اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ اگر آپ کے مدنی مشورے پر عمل کر کے کوئی بھی چیز مدنی چینل پر آن ایئر کی جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو آپ کی اچھی نیت کا، آپ کی اس معاونت کا، آپ کی اس کوشش کا ضرور ثواب ملے گا اور آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی مدنی مشورہ دیا وہ قبول ہو گیا اور اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ میرے مدنی مشورے کے مطابق جو ہے یہ چیز مدنی چینل پر پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنے آزار بھی بیان کرتا چلوں کہ ہر مشورے پر عمل کرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا اور ہر سمجھدار آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کچھ اس طرح کی مجبوریاں کہہ لیں یا کچھ اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر چیز پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اپنے ذہن میں پہلو رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ کے مدنی مشورے کو ہم کنسیڈر کریں گے لیکن ابھی تک میرے مدنی مشورے پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ تو آپ کا مشورہ صد مرحبا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا پاسبل ہوا، ممکن ہوا تو ہی اس پر عمل کیا جا سکے گا۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جیسے کہ کالز کرتے ہیں نا، ابھی میں انشاءاللہ آپ کی میلز کی طرف بھی بڑھنا ہے، کچھ جو میلز ہمیں آلریڈی موصول ہو چکی ہیں ان کے جوابات عرض کرنے ہیں۔ تو جیسے کالز کرتے ہیں آپ لوگ اور ایک جرنل آپ کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ کال جو ہے وہ میری آن ایئر نہیں کی گئی، چلائی نہیں گئی، تو ایک بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت کی رہنمائی سے ہمیں ملا جو ہم اسکرین پر بھی دکھاتے ہیں کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ اپنی کال ریکارڈ کرائیے، اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہ چلائی جا سکے تو ناراض نہ ہوئیے گا، اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو آپ جو بھی مدنی مشورہ دیں، خواہ وہ میل کے ذریعے کریں یا واٹس ایپ کریں، آپ ہمیں کال کریں، آپ ہمیں مکتوب روانہ فرمائیں، تو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب اور ریوارڈ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ کچھ ای میلز کو شامل کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین کی جانب سے ہمیں پچھلے دنوں ہمیں موصول ہوئی، ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدنی چینل کا ایک اپنا ہیلمٹ ہونا چاہیے۔ غالباً یہ ان دنوں انہوں نے میل کی ہوگی جن دنوں ہیلمٹ کی جو تحریک ہے وہ زوروں پر تھی، اور اس ہیلمٹ پر مدنی چینل کا لوگو ہونا چاہیے تاکہ چلتے پھرتے مفت کی یہ تشہیر کا سلسلہ جاری رہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں ای میل ارسال فرمائی اور آپ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے مزید سے مزید تشہیر کا سلسلہ ہو، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ تشہیر کے حوالے سے ان پر کام کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے وہ بکس پر کام کرتا ہے اور کتابوں کی چھپائی کا اور پرنٹنگ کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فی الحال کوئی اور مزید چیزیں بیچنے کا یا مزید چیزوں کو اس طرح سے رکھنے کا فی الحال ایسا ذہن نہیں ہے۔ آپ کا مدنی مشورہ ہم آگے ضرور فارورڈ کر دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ہم ہی کریں ضروری نہیں، یہ تو ہر عاشق رسول کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہیلمٹ یوز کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو اس پر چاہیں تو اسٹیکر چسپاں کر لیجئے، مدنی چینل کے لوگوں کے اسٹیکر جو ہے وہ میسر ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو اچھی نیت ہے اس پر عمل ابھی سے شروع ہو جائے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر تشہیر کی جا سکتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جو اسلامی بھائی اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو وہ شیشے میں اندر کی جانب سے مدنی چینل کا دعوت اسلامی کا اسٹیکر وغیرہ لگا لیں، اور میری معلومات کے مطابق مکتبۃ المدینہ پر اس طرح کے اسٹیکر جو ہے وہ میسر بھی ہوتے ہیں جس پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے یا مدنی چینل کیپ واچنگ مدنی چینل، اس طرح کے اسٹیکرز وغیرہ ہیں تو وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب تو زمانہ ہی تشہیر کا ہے، نہ جانے کیسے کیسے انداز پر تشہیر کی جاتی ہے، تو اشیاء پر تشہیر یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، تو جس سے جتنا بن پڑے وہ ضرور کریں۔ مکتبے تک آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ہم ضرور فارورڈ کر دیں گے، کیونکہ مدنی چینل کے مجلس ان اشیاء کو نہیں بناتی، مکتبۃ المدینہ بناتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ضرور فارورڈ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
इस अंदाज पर भी और सीना बसीना भी दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपने अगर किसी को दावत पेश की मदनी चैनल देखने की और उसने आपकी दावत को कबूल किया और मदनी चैनल उसने देखना शुरू किया, तो उम्मीद है कि आपको भी इसका ज़रूर अज्र मिलेगा। और मदनी चैनल क्या है, जो भी इसको देखने वाला है वो बखूबी समझता है कि दिन रात एक बरकी मुबल्लिग हमारे पास मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से न जाने कहाँ कहाँ इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, बच्चे, बूढ़े सब इस मदनी चैनल को देख रहे हैं और इसकी बरकतों को हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। मज़ीद बढ़ते हैं, एक और हमें मेल मौसूल हुई, हमारे इकबाल भाई हैं, अरब शरीफ से इन्होंने ईमेल जो है वो हमें रवाना की थी और इनका कहना है कि मैं बड़ी बाकायदगी के साथ मदनी चैनल देखता हूँ, लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड कराई जाए तो बराए मेहरबानी उसी सिलसिले में और उन्हीं मुफ्ती साहब से ही उनका जवाब होना चाहिए। अगर अगले सिलसिले के अंदर उस कॉल को चलाएंगे तो हो सकता है कि मौजू तब्दील हो जाए और हो सकता है कि मुफ्ती साहब के बदलने से जो पिछली गुफ्तगू हुई थी वो ज़ाहिर है कि दूसरे मुफ्ती साहब होंगे तो उनके ज़हन के अंदर वो नहीं होगी, तो इसका जवाब अच्छे अंदाज पर नहीं हो पाएगा। इकबाल भाई जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमें ईमेल रवाना की। ये सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुताल्लिक ये ईमेल है। तो इकबाल भाई वही बात जो मैं भी अर्ज़ कर रहा था कि कोशिश तो यही होती है कि सिलसिले के दौरान जो हमें कॉल्स मौसूल होती हैं उन्हें उसी सिलसिले में ही शामिल कर लिया जाए। तो उमूमन दो वजूहात होती हैं, बाज़ औक़ात उसका जवाब ज़हन में नहीं है तो वो अगले सिलसिले में पेश किया जाता है, या फिर वक्त चूँकि महदूद होता है और वक्त के मुताबिक कॉल्स बहुत सारी मौसूल हो गई, उन सब को इंटरटेन करना दुश्वार होता है। तो इस मजबूरी की वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि उन कॉल्स को जो रह जाती हैं अगले सिलसिले के लिए उठा रखें और अगले सिलसिले के अंदर उसका जवाब पेश करें। तो हमारी कोशिश तो यही है, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी की वजह से ऐसा करना होता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हमें जो ईमेल्स मौसूल हुई, एक और हमारे नाज़िर हैं और उन्होंने ये अपना फ़ीडबैक दिया है। कहते हैं कि जो इंग्लिश के सिलसिले मदनी चैनल पर ऑन एयर किए जाते हैं तो उनके टाइटल्स और बैकग्राउंड वगैरह भी इंग्लिश के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और ये सेंस भी बनती है कि जो सिलसिला इंग्लिश के अंदर है, सिवाय इस्तिलाहात के, इस्तिलाहात बाज़ औक़ात हम उर्दू के, जैसे दावत इस्लामी उर्दू के अंदर बाज़ औक़ात लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ आएगा। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको उर्दू के अंदर तहरीर किया जाता है, लेकिन जो सिलसिला सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर है तो उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो इंग्लिश के अंदर ही होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपने बाज़ सिलसिलों में ये कमी देखी हो, तो मजलिस के पास आपकी ये ईमेल पहुंच गई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जो इस मुताल्लिका डिपार्ट के इस्लामी भाई हैं उन तक ये पहुंचा दी जाएगी। तो अब तक कुछ ऐसे भी सिलसिले ऑन एयर हुए हैं, आइंदा भी होंगे, जिसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह का मवाद होता है। तो वहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह की ग्राफिक्स इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन जो प्योरली इंग्लिश में सिलसिले होते हैं तो कोशिश यही है कि वो तमाम के तमाम उसकी ग्राफिक्स जो हैं वो इंग्लिश के अंदर हों, ताकि चूँकि वो स्पेशली इंग्लिश व्यूवर्स के लिए है सिलसिला, तो पढ़ने में, देखने में उन इस्लामी भाइयों को आसानी रहे। और वैसे आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्दी, मे बी विद इन अ वीक और 10 डेज़, हम एक भरपूर इंग्लिश की नई नशरियात लेकर आपके लिए हाजिर हो रहे हैं। कुछ प्रोमोज़ जो है वो चलना भी शुरू हो गए, मुख्तसर प्रोमोज़ भी चलना शुरू हो गए। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मदनी चैनल पर बिल्कुल नए अंदाज के और नए सिलसिले आपको दिखाई देंगे, जिसमें निगरान शूरा के साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड होने वाले मदनी मुकालमे भी हैं और दीगर मुबल्लिगीन के नए सिलसिले भी हैं, आउटडोर सिलसिले भी हैं, इंडोर सिलसिले भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आएंगे। तो बड़ी जल्दी जो है वो इंग्लिश के जो हमारे नए सिलसिले हैं, नई रिकॉर्डिंग्स हैं, वो लेकर आपके बारगाह में हम हाजिर होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मामले में भी आप मज़ीद बेहतरी पाएंगे। अभी टेस्ट रन चल रहा है, अभी हम पुराने सिलसिलों को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है ये रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे
آپ کے انگلش کے نئے سلسلوں کے ساتھ نئی گرافکس ہوں گی، نئی اینیمیشنز ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان آپ کو ضرور ملے گا۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید ای میلز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی سنائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مدنی چینل پہ زیادہ سے زیادہ حاجی بلال صاحب کی نعتیں چلائی جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے ہمیں کال کر کے اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ پہلے اسلام بھائی نے فرمایا کہ شہادت حضور کی نعتوں کو زیادہ سے زیادہ چلایا جائے، ضرور چلایا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید بھی کوشش ہوگی۔ ویسے وقتاً فوقتاً چھوٹے شہزادے جو ہیں شہزادے بلال، ان کے کلام آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل مزید موقع کی مناسبت سے ان میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزید کالز شامل کریں گے تو اس سے پہلے مزید ای میلز کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایک اور ای میل ہمیں موصول ہوئی تھی اور اس میں ہمارے ایک ناظر ہیں، عرب شریف سے ہی یہ ای میل تھی، انہوں نے کچھ اوقات کار کے تبدیل ہونے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ اناؤنسمنٹ فلاں ٹائم کی تھی لیکن سلسلہ فلاں وقت پر چلا۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جدول تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی براہ راست سلسلہ ہم نے شامل کیا یا کوئی اور ایسی وجہ ہوئی، کوئی ایونٹ تھا قریب میں، اس کی وجہ سے ہم نے سلسلے کے وقت کو تبدیل کیا، تو یہ ایک وجہ کبھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ نے جو سلسلے کا نام اور وقت وغیرہ مینشن کیا ہے اس کو ضرور ہم اپنے اس شعبے کو فارورڈ کر کے اس کو کراس چیک کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ایسا نہ ہو اس کو میک شور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور نیچے ایک بڑا ہی پیارا جملہ لکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین، مجھے تو مزہ آیا اس کو پڑھ کے۔ انہوں نے نیچے لکھا اور بڑا بڑا کر کے لکھا ہے، مجھے اپنی اور مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، جذبہ ہے ان کا، تو اگر اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ثواب ملے گا۔ تو یہ جملہ لکھا ہوا تو میں نے کہا چلے پڑھ کے سنا دوں، تو ضرور اصلاح کیجئے، ہم اصلاح قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی کوتاہی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اور دیکھیں یہ اصلاح کا جذبہ قبول کرنے کی ایک طرح سے ایک کوشش ہی ہے کہ ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی کالز کو، آپ کی شکایات کو ہم یہاں پر موصول کریں اور اس کا جو جواب بن پڑے وہ بھی عرض کریں۔ تو بالکل آپ کوشش جاری رکھیے، نہ صرف یہ اسلامی بھائی بلکہ جو بھی عاشق رسول مثبت انداز پر جو بھی ہماری کوتاہی بیان فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی مزید بڑھتے ہیں ناظرین کی ای میلز کی جانب، اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے انگلش میں ای میل کی ہے، I want to draw your attention towards the wrong pronunciation، اینڈ انہوں نے نام بھی مینشن کیا ہے کہ فلاں مبلغ جو ہیں وہ he makes too many mistakes about فتحہ and کسرہ، whenever there is فتحہ he uses کسرہ، and I mention some example for that as well۔ تو پوری ایک میل ہے، ڈیٹیل لکھی ہے انہوں نے کہ ایک مبلغ ہیں، نام انہوں نے ذکر کیا لیکن ظاہر ہے اس کی حاجت نہیں یہاں بیان کرنے کی، کہ وہ جہاں پر زبر ہوتا ہے وہاں پر زیر پڑھتے ہیں، جیسے نماز کی جگہ پر نماز کہہ کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کی یہ ای میل انشاءاللہ عز و جل ان متعلقہ اسلامی بھائی تک پہنچا دی جائے گی۔ 3-4 اور بھی آپ نے چیزیں اس کے اندر تحریر کی ہیں تو بالکل کیجئے۔ اگر تلفظ کی کہیں پر غلطی ہو اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ای میل کے اندر نام مینشن کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ یہ ای میل ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ جو فیڈ بیک کا ہمارا ای میل ایڈریس ہے یہ مخصوص اسلامی بھائیوں ہی کے پاس ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں مینشن کی ہوئی غلطی کو جو ہے وہ عام کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ اسلامی بھائی تک اس کی غلطی کی نشاندہی کی جا سکے۔ تو اس طرح کی ای میلز آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا آپ کی ای میل کو پڑھ کر۔ ہمارے کسی بھی مبلغ کے حوالے سے آپ کوئی تلفظ کی غلطی پاتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں بیان کیا گیا، یا کوئی اور ایسے انداز کے اندر کوئی چیز پاتے ہیں، آپ ضرور مینشن کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر واقعی وہ غلطی ہوئی، بعض اوقات ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کے نزدیک غلطی ہے لیکن مبلغ نے جو بیان کیا وہی درست تھا، تو وہ چیک ہو جائے گا۔ اگر درست ہوا
تو آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا کہ آپ نے جو سمجھا وہ درست نہیں تھا، اور اگر مبلغ کی واقعی غلطی ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان تک اس کی نشاندہی کر دی جائے گی. تو بالکل آپ بالکل کر سکتے ہیں کسی بھی مبلغ کے حوالے سے. اور مدنی چینل کا تو یہ الحمدللہ ایک یوں سمجھیے کہ طرح امتیاز ہے کہ براہ راست اگر کوئی غلطی آتی ہے تو ہاتھوں ہاتھ اس کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی شرم کی بات محسوس نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیضان ہے اور آپ کی تربیت ہے کہ مبلغین کو یہ ذہن دیا جاتا رہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کی کوشش کرے تو آپ برا نہ منائیں بلکہ اپنی اس غلطی کو دور فرمائیں. تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس میں بہتری کا سامان ہوگا. کچھ کالز کو بھی شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین مزید ہمیں کیا مدنی مشورے اور اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں. جی سنائیے. محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل میں پہلے مدنی کھاتے چلتے تھے، الحمدللہ ان سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی تھی، وہ دوبارہ چلائے جائیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی خاکوں کا سلسلہ واقعی آپ بجا فرما رہے ہیں، کچھ موقوف سا ہو گیا اور کچھ ماہ تک ہم آن ایئر نہیں کر سکے، لیکن اب اس پر باقاعدہ دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے اور پریکٹیکلی شروع ہو چکا ہے، اور ویری سون انشاءاللہ عز و جل آپ دوبارہ دیکھیں گے جو مختصر مدنی خاکے مدنی چینل پر پیش کیے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے آن ایئر کیے جائیں گے، اور اس کو آپ دیکھیں گے، سیکھیں گے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بالکل ہمارے یوں سمجھے کہ کیوں میں ہیں اور بہت جلد آپ ان کو دوبارہ دیکھ پائیں گے. جی نیکسٹ کال سنائیے. میرا نام عبدالحمید ہے. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ بلوچی اور سندھی سلسلے بھی ہونے چاہیے. بلوچی اور سندھی بھی ہونے چاہیے، براہوی بھی ہونے چاہیے، سرائکی بھی ہونے چاہیے، پشتو بھی ہونے چاہیے، اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں. اب کس کس زبان میں سلسلے آن ایئر کریں گے؟ تو یہ ایک آزمائش ہے. ظاہر ہے کہ ہر زبان میں ہی ہونے چاہیے، نیکی کی دعوت تو ہر زبان ہی میں عام ہونی چاہیے. تو اب ظاہر ہے کہ مدنی چینل کی جو غالب اکثریت کہیں وہ اردو سمجھنے والی ہے. اچھا پھر سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا، سرائکی بولنے والا، براہوی بولنے والا یا اور زبانیں جو ہماری علاقائی زبانیں بولنے والا اردو عموماً سمجھتا ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف اور صرف اپنی مادری زبان سمجھتے ہیں اور اردو نہیں سمجھتے. ایسے بھی ہیں، لیکن ان میں بھی ایک جو بڑی اکثریت ہے وہ اردو سمجھتی ہے. تو اب اگر کسی وقت میں ہم دیگر زبانوں کا ایک طویل وقت اس میں صرف کریں گے تو اس ٹائم پر پھر جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ بیچارے پھر محروم رہ جائیں گے. تو ہم نے کوشش کی ہے، آپ نے ایک سلسلہ دیکھا ہوگا جسے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب کرتے ہیں، عالم تیرا پروانہ. جمعہ کو دوپہر 3 بجے سلسلہ ہوتا ہے عالم تیرا پروانہ، اور اس سلسلے میں مختلف زبانیں بولنے والے اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں. پشتو اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اسی طرح فارسی زبان میں، سندھی زبان میں، بیروہی زبان میں، بلوچی زبان میں، 8-10 پنجابی زبان میں، 8-10 زبانیں اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی جذبے کے پیش نظر. تو آپ وہ سلسلہ دیکھیں، اپنی عادت بنائیں عالم تیرا پروانہ، تو انشاءاللہ عز و جل کسی حد تک ہم کہیں گے آپ کی تشنگی جو ہے وہ پوری ہو سکے گی. نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 25 میں 26 میں ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. ناقص مشورہ عرض کرنا ہے کہ مدنی چینل پہ اپنے ہی چینل کے سلسلوں کی اتنی مارکیٹنگ اور تشہیر نظر نہیں آتی جس سے کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کو ویورز کو اس کی اویئرنیس ہو، اس کی معلومات ہو. سوشل میڈیا وغیرہ پہ کچھ سلسلوں کا معلوم ہوتا ہے مدنی چینل کے، لیکن وہ جدا معلوم ہوتی ہے. اپنے چینل پہ اپنی ہی مارکیٹنگ وہ جدا ہے. سلسلوں کے دوران اپنے ہی سلسلوں کی حکمت اور بڑے آسان انداز میں مارکیٹنگ اور ان کی تشہیر ہونے کا اگر بہت مضبوط ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. سلسلوں کے جو پروموشن ہے، جو تشہیر ہے وہ کی تو جاتی ہے، لیکن مزید اس پہ بہتری کی یقیناً گنجائش ہوگی. جیسے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس ڈپارٹ کو ضرور ہم مطلع کریں گے
اور آپ کے فیڈ بیک کو جو ہے وہ آگے ضرور بڑھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس پر مزید ہم کوشش کریں گے کہ بہتری ہو. اچھا 2-3 ای میلز تھیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے, کافی ساری تھی, ان میں سے ایک دو میں نے سلیکٹ کی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم کیا کریں, کیا ویب سائٹ پر یا ای میل پر ایسی کوئی سروس موجود ہے. تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایسی سروس فی الحال نہیں ہے. اس وقت صرف اور صرف آپ کے پاس مدنی چینل کا سلسلہ ہے. جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد باب المدینہ کے حساب سے یہ سلسلہ ہوتا ہے, تو آپ اسی میں کال کر کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے اور ایک دو ایسی ای میل تھی جس کے اندر اپنے علاقے کے اندر مدنی چینل کے نہ چلنے کی شکایت کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ باقاعدہ ہمارے پاس فی الحال 9 سے 10 گھنٹے کا سپیس ہے جس میں ہم کالز موصول کرتے ہیں. MCR سے اگر اس کے ایڈریسز چلا دیں, ای میل بھی ہے support@madanichannel.tv, جس کے اندر آپ اپنے نشریات کے حوالے جو ٹیکنیکل پرابلم ہوتے ہیں, خاص طور پر مدنی چینل نہیں چل رہا, آڈیو درست نہیں آ رہی, یا پکچر کی کوالٹی کا پرابلم ہے, یا کوئی بھی سیٹلائٹ کے حوالے سے آزمائش کا سامنا ہے, تو آپ اس میں ای میل بھی کر سکتے ہیں. باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور الحمدللہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق کئی علاقوں کے اندر رابطہ کیا اور متعلقہ اسلامی بھائیوں نے کوشش کی جہاں پر مدنی چینل نہیں چل رہا تھا وہاں پر چلنے کا سلسلہ ہو چکا ہے. مزید بھی آپ اس کو ای میل ایڈریس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کو فون نمبر بھی اس وقت اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا, اس فون نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور بالخصوص مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے اینی پرابلم, ٹیکنیکل پرابلم ہے, آپ کو مدنی چینل چلتا تھا اب نہیں چلتا, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, آپ ضرور بیان کیجئے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے علاقے میں متعلقہ اسلامی بھائیوں سے, متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے مدنی چینل کو وہاں پر چلانے کی ترکیب کی جا سکے. ای میل کا ایڈریس اس سلسلے کے لیے feedback@madanichannel.tv, اس پر آپ میلز کیجئے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے میلز کو شامل کیا جائے گا. اور اسی طرح سے جو ایڈریس ہے مکتوب کا, آپ یوں لکھ سکتے ہیں, سلسلہ آپ کا مدنی چینل, مکتب مدنی چینل, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, باب المدینہ, کراچی. آپ بھیج دیجئے, امید ہے کہ آپ کا خط ہم تک پہنچ جائے گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام